بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبا عجیب سی لڑکی تھی، بہت سخت مزاج، مجال ہے گھر میں اس کے سامنے کوئی بولتا ہو۔ گھر والوں نے تو نام رکھا تھا صبا، لیکن اس کے سخت رویے کی وجہ سے سب اسے ہٹلر کہتے تھے۔ علی گھر آیا، صبا دروازے پر کھڑی تھی۔ ہاں جناب، کدھر منہ اٹھائے آئے ہو؟ علی آہستہ سے بولا، مسکرا کر۔ گھر آیا ہوں، اور کہاں؟ صبا ہاتھ میں جوتا پکڑے، میرا فیس واش لے کے آئے ہو؟ علی ہلکا سا مسکرایا، میں نہیں جانتا تمہارا کچھ بھی سامان لینے، شرم آتی ہے مجھے۔ صبا چھٹ سے بولی، شرم اور تم کو؟ میرا منہ نہ کھلوانا اب۔ وہ تمہاری محبوبہ ہے نا، دکاندار والوں کی عافیہ سب جانتی ہوں۔ علی آہستہ سے بولا، کیا ہے تم کو؟ جاتا ہوں، ابھی لا کر دیتا ہوں فیس واش۔ شکل تو دیکھو فیس واش لگانے والی۔ صبا غصے سے بولی، کیا کہا؟ پھر سے بکواس کرو۔ علی مسکرایا، کچھ نہیں کہا، جا کر لا رہا ہوں بازار سے۔ علی نے بائک اسٹارٹ کی، جانے لگا، منہ میں بولا، سچ ہی کہتے ہیں اسے ہٹلر، ظالم۔ علی اور صبا دونوں کزن تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ جوائنٹ فیملی تھی۔ صبا علی کے چاچو کی بیٹی تھی۔ چاچو فوت ہو چکے تھے، اس لیے صبا، اس کا بھائی اور ماں علی لوگوں کے پاس ہی رہتے تھے۔ صبا نے بی اے کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، جبکہ علی ایم فل کر رہا تھا۔ صبا پیاری سی تھی۔ علی گھر آیا، فیس واش ہاتھ میں لیے، چاچی جان ہٹلر کہاں ہے؟ چاچی آہستہ سے بولی، آرام سے بولو، سن لے گی تو پھر جھگڑا کرے گی۔ علی غصے سے بولا، سن لے، سنتی ہے تو میں ڈرتا ہوں اس سے۔ چاچی، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے ہٹلر ہماری ہے ہی نہیں، اسپتال میں کسی نے بچہ بدل دیا ہوگا۔ علی کی ماں ڈانٹ کر بولی، بکواس نہ کرتے رہا کرو، جو منہ میں آتا ہے بکتے رہتے ہو۔ ماں پکوڑے بنا رہی تھی، آج صبا کی فرمائش کے کڑی پکوڑے بن رہے تھے۔ علی نے ایک پکوڑا اٹھایا یا منہ میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ صبا دوڑتے ہوئے آ رہی تھی، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے۔ آج اس کی خیر نہیں۔ علی دیکھ کر ڈر گیا، امی میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، یہ ہٹلر ہاتھ میں ڈنڈا کیوں اٹھائے آ رہی ہے؟ چاچی مسکرا کر بولی، 2 گھنٹے سے چوہے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کو مار رہی ہے۔ علی حیرانگی میں بولا، چوہا مار رہی ہے؟ علی پاس گیا، دیکھا چوہا کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر۔ علی کو دھکا دیا، پرے ہٹ جا، سامنے نہ آ میرے، اس کی خیر نہیں، میرا ناول اس نے کاٹ دیا ہے۔ پھر کسی توپ کی میزائل کی طرح جوتا سیدھا چوہے میاں کو لگا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چوہا مار کر پاس بیٹھ کر، چوہے کے بچے اب تو سب کو بتانا، صبا کے ساتھ پنگا اچھا نہیں ہوتا۔ علی صبا کی طرف دیکھ رہا تھا، بات کچھ یوں بھی، علی چوہے سے ڈرتا بہت تھا۔ علی نے آہستہ سے پاؤں سے جوتا اتار لیا، صبا نے چوہے کو پونچھ سے پکڑا، علی کے پیچھے بھاگنے لگی۔ علی قسمیں دینے لگا، تجھے تیری امی کی قسم، تجھے میری امی کی قسم، تجھے دنیا کی سب امیوں کی قسم، چوہا مجھ پہ نہ پھینکنا۔ صبا رک گئی، اچھا نہیں پھینکوں گی، میرے ساتھ پہلے ایک وعدہ کر۔ علی بنا کچھ سوچے سنے بولا، وعدہ کرتا ہوں، پکا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ صبا منہ بنا کر بولی، سن تو لے۔ علی جان چھڑاتے ہوئے بولا، سب منظور ہے، جو کہو گی۔ صبا مسکرا کر بولی، آج مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جاؤ گے اور ابو کو راضی کرو گے؟ ہمیں آئس کریم کھانے جانا ہے۔ علی گھبرا کر بولا، ہاں میں ابو کو راضی کر لوں گا، اب چوہا پھینک دینا صبا۔ صبا نے چوہا باہر پھینکا، ڈرپوک کہیں کا، اب ابو آنے والے ہیں، میں کھانا نہیں کھا رہی، سمجھے؟ علی سانس لیتے ہوئے بولا، صبا ایک بات کہوں؟ صبا پیارے سے بولی، ہاں بولو، میرا دل کر رہا ہے نا عید پر میں تمہیں نا پارک گھمانے لے جاؤں۔ صبا علی کی جانب دیکھنے لگی، خیر ہے نا، بڑا پیار آ رہا ہے تم کو؟ علی ہچکچا کر بولا، وہ بات ایسے، آج تو امی نے تمہاری فیورٹ کڑی پکوڑا بنایا ہے، آج رہنے دو نا آئس کریم کھانے کو، عید پہ لے جاؤں گا نا پارک گھمانے کے لیے۔ صبا نے گریبان سے پکڑا، علی دانت تڑوانے ہیں مجھ سے کیا؟ ابو آتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں، سمجھے؟ علی چپ ہو گیا، چاچی کے پاس گیا، چاچی ہٹلر کو سمجھاؤ نا۔ چاچی مسکرا کر بولی، اب کیا ہوا گیا ہے، وہ زبردستی سارا کام کرواتی ہے، اس کو بولو میری عزت کیا کرے، میں اس سے بڑا ہوں۔ اتنے میں صبا بھی آ گئی، واہ واہ کتنے بڑے ہو مجھ سے۔ علی بولا، وہ معنی نہیں رکھتا کتنا بڑا ہوں، بس اتنا دیکھو کہ بڑا ہوں تم سے۔ صبا پاس آئی، بتاؤ نا کتنے بڑے ہو مجھ سے؟
علی ڈرتے ڈرتے بولا، دیکھ صبا، مجھے عزت سے بلایا کرو، میں تم سے پورا 2 گھنٹہ 40 منٹ بڑا ہوں، اس لیے تم پر فرض ہے مجھے عزت دینا۔ صبا ماں کی طرف دیکھ کر بولی، اوئے بندر جا، ابو آگئے ہیں، چلو ابو سے پوچھو اور آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ ماں صبا کو ڈانٹنے لگی، صبا باہر موسم خراب ہے، بارش ہونے والی ہے اور تم کو آئس کریم کھانے کی پڑی ہے۔ صبا کی ضد کے سامنے بھلا کون بول سکتا تھا؟ علی کی ماں بھی آ گئی، علی جاؤ لے جاؤ میری بچی کو، تیرے ابو آ گئے ہیں۔ صبا بہت لاڈلی بھی تھی، ابو سے کافی باتیں سننے کے بعد آخر ابو مان گئے، اچھا جاؤ اور جلدی آ جانا۔ علی نے بائک اسٹارٹ کی، چل آجا۔ اب صبا بائک پر بیٹھی، چلو علی تنزیہ کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب چلو؟ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں؟ لڑکی ہو تو کوئی میک اپ کرو، کوئی لپسٹک لگاؤ، تیار ہو جاؤ، یہ کیا ڈاکو رانی کی طرح چلو صبا۔ صبا غصے سے بولی، چل چل تو ایڈا بڑا میک اپ کروانے والا، مجھے نہیں اچھا لگتا میک اپ کرنا، اللہ نے جیسا بنایا ہے شکر الحمدللہ۔ دونوں آئس کریم والے کے پاس گئے، صبا کا دل چاہ رہا تھا پیزا کھانے کو۔ علی چلو نا پیزا کھا لیتے ہیں، آئس کریم رہنے دو۔ علی غصے سے بولا، آئس کریم کھانی ہے تو بتا ورنہ میں گھر جا رہا ہوں۔ صبا کے سامنے ہارنا ہی پڑتا تھا، جانتا تھا جو کہہ رہی ہے ماننا پڑتا۔ پیزا آرڈر کیا، وہیں ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے۔ بارش برسنے لگی، بہت پیارا موسم تھا، ریسٹورنٹ کے باہر مناظر بہت دل فریب تھا، بارش بہت تیز تھی۔ صبا بارش انجوائے کرنے کے لیے ہوٹل کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، علی سے کہنے لگی، جب تک پیزا نہیں تیار ہوتا میں باہر کھڑی ہوں۔ اتنے میں ایک منچلا لڑکا صبا کی جانب دیکھ کر اشارہ کرنے لگا، صبا نے اگنور کر دیا۔ وہ لڑکا بار بار صبا کو کبھی آنکھ مارتا، کبھی کوئی اشارہ کرتا، صبا برداشت کرتی رہی۔ وہ لڑکا پاس آیا، صبا کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما دیا، یہ لو میرا فون نمبر۔ صبا کا دماغ گھوم گیا، اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا، تیری اتنی ہمت، تو مجھے نمبر دیتا ہے، آنکھ مارتا ہے، شکل دیکھی ہے اپنی، بندر کہیں کا، بڑا آیا رانجھا۔ لڑکا بھاگنا چاہتا تھا وہاں سے، صبا نے گریبان سے پکڑ لیا، آنکھ مار مجھے، مارنا آنکھ۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، علی نے دیکھا باہر کیا ہوا ہے، وہ بھی آیا۔ صبا سب کو مخاطب کر کے بولی، یہ مجھے آنکھ مار رہا تھا، مجھے نمبر بھی دیا، اس نے، اس کی اتنی ہمت، اس لڑکے کو 2-4 تھپڑ بھی مار دیے۔ لڑکا آہستہ سے بولا، باجی معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ صبا غصے سے چلانے لگی، نہیں نہیں، آنکھ مارنا مجھے، میں پولیس کو کال کروں گی، بڑا شوق ہے نا تم کو نمبر دینے کا۔ علی آگے بڑھا، صبا چھوڑو اسے، وہ معافی مانگ رہا ہے۔ مشکل سے اس لڑکے کو چھڑایا، وہ لڑکا 500 کی سپیڈ سے بھاگا وہاں سے۔ سب نے کہا، واہ کیا بہادر لڑکی ہے۔ علی منہ میں بولا، یہ لڑکی ہے، ہٹلر ہے، ہٹلر۔ صبا بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہوٹل کے ویٹر سے بولی، پیزا نہیں ریڈی ہوا کیا؟ ویٹر ڈرتے ڈرتے بولا، باجی ریڈی ہے، آپ آ جائیں۔ صبا سامنے بیٹھی ہوئی تھی، علی آہستہ سے بولا، صبا ہر جگہ پنگا ضرور کرنا ہوتا ہے تم نے۔ وہ بیچارہ معافی مانگ رہا تھا، صبا نے کہا علی کی جانب دیکھ کر، چپ کر کے پیزا کھا، تم مرد ایسے ہی نہیں سدھرتے۔ پیزا ختم ہوا، صبا بولی، چل بل دے۔ علی نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، اوئے تیری، پرس گھر بھول آیا ہوں۔ صبا منہ بنا کر بولی، میں پیسے نہیں دوں گی۔ علی نے ہاتھ پکڑا، آج دے دو نا، قسم سے گھر جا کر پیسے دے دوں گا، ورنہ یہ ہوٹل والا میری دھلائی کرے گا۔ علی منتیں کرنے لگا، صبا ڈانٹ کر بولی، کیا غریب کزن دیا ہے اللہ نے مجھے، لوگوں کے کزن تو شہزادے ہوتے ہیں اور میرا جب دیکھو بھکاری کی۔ صبا کے کھلے بھیگے بال آج نہ جانے کیوں کیسے علی کا دل صبا کے لیے دھڑک رہا تھا۔ صبا کے گیلے بال بہت پیارے لگ رہی تھی۔ علی صبا کی جانب دیکھ کر بولا، صبا ایک بات کہوں؟ صبا نے ہاں میں سر ہلا کر۔ علی خاموش ہو گیا، وہ لڑکے والا سین یاد آ گیا، کچھ نہیں، گھر چلیں گے۔ صبا اپنے کمرے میں گئی، چینج کیا۔ علی شکر ادا کر رہا تھا، آج صبا تھی جو بچ گیا، ورنہ کیا ہوتا میرے ساتھ۔ وقت گزرنے لگا، صبا کی شادی کی باتیں ہونے لگیں، گھر والوں نے تو سوچا تھا صبا اور علی کی شادی کروا دیں گے، لیکن علی نے انکار کر دیا۔ صبا بھی سامنے کھڑی تھی، علی مسکرا کر بولا، میں تو اس کو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، آپ شادی کی بات کر رہے ہو؟ اس ہٹلر کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈو اور اس کو بھیجو یہاں سے، میں تو شکر ادا کروں گا۔ علی تو مذاق میں کہہ رہا تھا، لیکن صبا اداس ہو گئی، شادی کی بات سن کر ہی صبا پریشان ہو گئی۔
وہ کھیلتے کھیلتے سب سے لڑتے جھگڑتے کب بڑی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ علی نے تو صاف انکار کر دیا۔ علی گارڈن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، صبا پاس آئی، علی کی طرف دیکھ کر بولی، اوئے پاگل، بات سن نا۔ میری علی فیس بک دیکھ رہا تھا۔ ہاں بولو، صبا پیار سے بولی۔ میری طرف دیکھو نا۔ علی نظر اٹھا کر دیکھا، صبا نے آج میک اپ کیا ہوا تھا، بہت بہت پیاری لگ رہی ہو۔ علی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ صبا یہ تم ہی ہو نا، ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ صبا خاموش ہو گئی۔ پھر شادی سے انکار کیوں کر دیا؟ علی خاموش ہو گیا۔ صبا بولی، پاس بیٹھ کر بولی، اچھا سوری فار ایوری تھنگ، بہت جلدی چلی جاؤں گی، پاگل، خوش رہنا، چھوڑ جاؤں گی جان تمہاری، یہ لیتے ہوئے صبا کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم ہو گئی تھی۔ علی نے پوچھنا چاہا، صبا کیا ہوا؟ صبا چلی گئی۔ کچھ دن گزرے، ایک رشتہ دیکھا، لڑکا کسی محکمے میں آفیسر تھا، بات پکی ہو گئی، لڑکے والے دیکھنے آئے، لڑکا بھی ساتھ آیا تھا، صبا چائے لے کر آئی، لڑکے نے کہا میں صبا سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ صبا آنکھیں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ لڑکا عرفان آہستہ سے بولا، دیکھیں بات صاف سیدھی ہے، آپ کو ہمارا پورا گھر سنبھالنا ہوگا، کھانا بنانا، صاف صفائی اور میری ماں باپ کی عزت کرنا۔ صبا نے ہاں میں سر ہلایا۔ لڑکے والوں نے کافی جہیز کی مانگ کی تھی، خیر بات پکی ہو گئی، سب بہت خوش تھے سوائے صبا کے۔ صبا اب خاموش سی ہو گئی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ علی ہاتھ میں ڈنڈا لیے صبا کے پاس آیا، صبا میرے کمرے میں چوہا ہے، جلدی آؤ۔ صبا خاموش لیٹی ہوئی تھی، آہستہ سے بولی، علی مجھے نیند آئی ہے، سونے دو، جیسے وہ کہیں کھو گئی تھی، بالکل چپ چپ سی، خاموش سی۔ یہ شاید لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، شادی کے نام پہ اداس سی ہو جاتی ہیں، اپنے آنے والے کل کے لیے پریشان ہو جاتی ہیں۔ علی پاس بیٹھا، صبا کا ہاتھ پکڑا، صبا کیا ہوا تم کو؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ کیا لڑکا پسند نہیں ہے تم کو؟ صبا چپ رہی۔ علی مجھے اکیلا رہنے دو۔ علی بولا، صبا تم کو کبھی اتنا خاموش نہیں رہی، آج یوں دیکھا تو اچھا نہیں لگا، 2 دن بعد شادی ہے تمہاری، کوئی اداس ہو؟ کیوں اداس ہو اتنی؟ صبا روتے ہوئے بولی، بابا کی یاد آ رہی ہے۔ علی نے ہاتھ مضبوطی سے تھاما، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، اللہ چاچو کو جنت میں جگہ دے۔ صبا آج بہت روئی تھی۔ علی نے پہلی بار صبا کو ایسے روتے دیکھا تھا۔ صبا تو بہت مضبوط تھی، آج پھر ایسے کیوں؟ صبا کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ علی کچھ کہنا چاہتا تھا، صبا نے ہاتھ جوڑے، علی اکیلا چھوڑ دو مجھے، نکاح کا وقت تھا۔ صبا دلہن کے روپ میں بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ صبا کو دیکھ کر علی کا دل دھڑکنے لگا۔ صبا کے پاس آیا، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ صبا خاموش تھی۔ اتنے میں لڑکے والوں نے شور مچایا۔ لڑکے کی ماں کہہ رہی تھی، جہیز میں کار کا کہا تھا، وہ آپ لوگوں نے دینی تھی، لیکن اب آپ لوگ مکر گئے ہو اپنی بات سے۔ علی کے ابو آہستہ سے بولے، بہن جی اتنا کچھ تو دے دیا ہے، وہ بائیک دے رہے ہیں، ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ لڑکے کی ماں چلا کر بولی، کار دو گے تو نکاح ہوگا۔ علی سب سن رہا تھا۔ صبا سامنے کھڑی تھی، سر جھکائے، صبا کی آنکھیں نم تھیں، سب رشتہ دار بھی پاس تھے۔ علی کے بابا اب یہ شادی نہیں توڑنا چاہتے تھے، مجبور ہو کر بولے، ٹھیک ہے میں کار کے 20 لاکھ دیتا ہوں۔ لڑکے کی ماں مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے اب نکاح پڑھوائیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کیا صبا آپ کو عرفان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ صبا نے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ دوبارہ جب پوچھا، ادھر علی کے نمبر پہ میسج آیا جو دوسری کزن نے کیا تھا، علی صبا تم سے بہت پیار کرتی ہے، لڑکے والے لوگ بہت برے ہیں، وہ صبا کو بہت دکھ دیں گے، صبا کی شرارتیں، صبا کی مسکراہٹیں سب ختم ہو جائیں گی، علی صبا کو بچا لو، وہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ صبا نے دوسری بار بھی قبول کر لیا۔ جب تیسری بار قبول کرنے لگی تو علی نے صبا کو آواز دی۔ صبا نے علی کی جانب دیکھا۔ علی مسکرا کر بولا، اوئے ہلٹر، اداسی چھوڑ اور بول کہ علی کی بیوی بنوں گی۔ سب علی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ابو کچھ کہنے لگے۔ علی نے مسکرا کر کہا، ابو آج نہیں، پہلی بار آپ کا بیٹا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، بہت مشکل سے ہمت آئی ہے، ابو آج نہ روکنا۔ صبا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ علی پاس گیا، صبا میری جنت کی ہمسفر بن جاؤ، میں تم کو اللہ کو گواہ بنا کر سب کے سامنے قبول کرتا ہوں۔ صبا رونے لگی۔ علی نے سینے سے لگا لیا۔ لڑکے والوں نے شور مچا دیا۔ لڑکے کی ماں بولی، مجھے تو پہلے ہی یہ بد کردار لگتی تھی۔ صبا نے
علی کی جانب دیکھا، لڑکے کی ماں کو بولا، دھکا دیا، جا جا اپنے بیٹے کو دیکھ، اس کا منہ ایسا ہے جیسے کلفی ہوتی ہے، بندر کہیں کا۔ صبا کی شرارتیں، وہ لہجہ پھر لوٹ آیا تھا۔ صبا علی کی بیوی بن گئی، بہت خوش تھی، بہت خوش۔ علی نے اچھے وقت یہ اچھا فیصلہ کیا اور صبا کو زندگی فنا ہونے سے بچا لی۔ علی نے شہزادہ بن کر صبا کی زندگی کی خوشیوں سے بھر دی۔ علی نے بتایا، کسی کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ صبا کا ہاتھ تھامے وہ دونوں زندگی کو جنت بنا کر ایک دوسرے کی سانس میں سانس لے رہے تھے۔ کسی کو دکھ دینے والے علی بن کر اپنی صبا کو خوشیوں سے سجا دو۔ بہت سی صبا ایسی ہیں جو شادی سے پہلے بہت شرارتی تھیں، لیکن شادی کے وہ خاموش ہو چکی ہیں۔ شادی کے بعد بالکل خاموش ہو چکی ہیں، وہ کہیں کھو گئی ہیں، وہ زندگی میں الجھ گئی ہیں۔ اپنی صبا کو محبت سے اس کو پہلی سی شہزادی بنا دیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ کہیں پہ پڑھنے کی تھوڑی بہت مسٹیک ہو گئی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا، اگنور کر دیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔